اور غزہ کی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ملیحہ لودھی صاحبہ اور مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر منصور جعفر صاحب. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ فرمائیے گا پہلے کہ صہیونی فوج نے غزہ کو بالکل کھنڈر بنا رکھا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں جنگ بندی میں آخر رکاوٹ کیا ہے؟ جنگ بندی غزہ میں اس کی رکاوٹ میں ایک ہی ملک کھڑا ہے اور وہ ہے امریکہ. اگر امریکہ اسرائیل کے ساتھ نہ کھڑا ہو تو اسرائیل جس قسم کی فوجی کارروائی کر رہا ہے، بمباری کرتا ہے، جارحیت کر رہا ہے، اگریشن، جینوسائیڈ، ایتھنک کلینزنگ، وہ کبھی بھی اس حد تک نہ جاتا اگر امریکہ اس کو اسلحہ نہ دیتا اور امریکہ کی سفارتی جو سپورٹ ہے، حمایت ہے، وہ جاری نہ رہتی. تو رکاوٹ اگر بین الاقوامی سطح پہ کوئی ہے جنگ بندی کے لیے وہ تو امریکہ ہے. باقی تو میں سمجھتی ہوں کہ سارے ملک یہی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ جنگ ختم ہو، بند ہو اور امداد جائے فلسطینیوں کے لیے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. اس 1 سال میں امریکہ نے باتیں تو بہت کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو، لیکن کچھ نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اس کے برعکس اسرائیل کو زیادہ امبولڈن کیا اور انکریج کیا، اور اس حوالے سے تو وہ ملوث ہیں اس جنگ میں. ملیحہ صاحب آپ ساتھ رہیے گا، منصور صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. منصور صاحب، اسرائیلی جارحیت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے اور یہ سلسلہ کہاں رکے گا؟ اسرائیل اس وقت ایک بدمست ہاتھی کے طور پہ جو ہے وہ پورے خطے کو رونتا جا رہا ہے، چاہے وہ غزہ ہے، چاہے وہ لبنان ہے، بلکہ اس کی جو جارحیت کا دائرہ جو ہے وہ تو اب یمن اور اس کے ساتھ ساتھ عراق اور شام تک جو ہے وہ پھیل چکا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو عالمی ادارے ہیں، بالخصوص اقوام متحدہ، وہ جس انداز سے اس پورے قضیے کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرتا رہا ہے اور اپنے ہی قراردادوں کی بے وقتی اور بے توقیلی جو ہے وہ برداشت کرتا رہا ہے. اور آج اسی میں سمجھتا ہوں بے توقیری کا ایک جو منطقی نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ جرأت ہو گئی ہے کہ اس نے فلسطینیوں کی فلاح و بہبود کے لیے قائم جو عالمی ایجنسی ہے جو اقوام متحدہ کی فنڈنگ سے چلتی ہے، اونروا جس کا نام ہے، اور وہ ایک ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی ہے جو فلسطینی مہاجرین کی بہبود کے لیے کام کرتی ہے. بالکل ایسا ہی. اس کے حوالے سے اسرائیلی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ جس کے تحت اب اس ادارے کو اسرائیل کے اندر یعنی مقبوضہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، جس سے لاکھوں فلسطینی نہ صرف غزہ کے اندر بلکہ ویسٹ بینک کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ یروشلم کے اندر، بلکہ لبنان اور شام کے اندر جو فلسطینی مہاجرین کیمپ ہیں ان میں بھی لوگ جو ہے وہ متاثر ہوں گے. تو اس لحاظ سے اسرائیل کی جو پالیسی ہے وہ اس وقت یہی دکھائی دیتی ہے کہ وہ ایک ٹوٹل جسے کہنا چاہیے ایتھنک کلینزنگ کی راستے پر چل رہا ہے. کسی طریقے سے فلسطینیوں کی مکمل نسلی تطہیر ہو اور وہ فلسطینیوں کی اس اراضی پر جو بچے جو کہ ان کے پاس رہ گئی ہے. بہت شکریہ آپ کا منصور جعفر صاحب اور ڈاکٹر ملیحہ لودھی آپ کا بھی.